میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اخیر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے، مشرکین مکہ سے، یہودی اور نصرانی سے ایک تو بحث و مباحثہ کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر سوال جواب کرنا ہی ہے تو احسن طریقہ سے، اچھے طریقہ سے، الجھنا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ تھا مخالف کو چپ کرنے کا کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ ہم بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے طرف اتاری گئی، اور تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کتاب ہم پر اتری ہے اس پر تم بھی ایمان لے آؤ۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ آج پھر دوسری دلیل ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے آپ پر ایسے ہی کتاب کو نازل کیا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر توریت، زبور، انجیل، صحیفے نازل کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ان لوگوں میں سے بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ کفار مکہ جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، جو دل کی گہرائیوں سے سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیت کا انکار کافر ہی کر سکتے ہیں جن کے نگاہ میں تعصب ہے اور جن کے مزاج میں ہٹ دھرمی ہے، ورنہ جن کے پاس علم ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، اور جو سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ توریت میں جو باتیں لکھی تھی، زبور میں جو باتیں لکھی تھی، انجیل میں جو باتیں لکھی تھی کہ قرآن کو اتارا جائے گا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو پھر لا محالہ جو پہلے کتاب کو مانتے ہیں تو ان کو قرآن کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر قرآن کو نہیں مانتے اس کا مطلب انہوں نے پہلے کتاب کو بھی نہیں مانا، جبکہ پہلے کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دیا تھا کہ من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اور جب وہ کتاب آ گئی قرآن مقدس، نبی آ گئے، فلما جاءتهم آیاتنا قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے اس پہ جادو کا الزام لگا دیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے بھی ہے کہ اگر قرآن کو مانتے ہیں تو توریت اور زبور، انجیل کو بھی ماننا ہوگا، اور جو لوگ توریت اور زبور، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے تو ان کو قرآن کو بھی ماننا ہوگا۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کہ جن کو کتاب دی گئی وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، اور کچھ کفار مکہ بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور اس قرآن سے اور نبی کی ذات سے انکار صرف کافر ہی کر سکتے ہیں جو تعصب اور ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور اس سے پہلے آپ کتاب کو پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو کفار مکہ اور نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی کتابوں سے کاٹ چھانٹ کر، کچھ اور اساتذہ سے چھپ چھپا کر
یہ اپنی بات ملا کر کہتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کا مطلب ان پڑھ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پڑھ ہونے ہی میں افضلیت ہے، پڑھے لکھے میں افضلیت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا لکھا ثابت کیا ہے، سراسر غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑھا لکھا آدمی، میری مثال لے لیجئے، عالم ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، ہر عالم کرتا ہے. لیکن جو کبھی نہیں پڑھا، جو کبھی نہیں پڑھا، نہ کسی مدرسہ اسکول کا منہ دیکھا، وہ اگر قرآن حدیث کا دلیل کے ساتھ اگر بات کرے تو بہادری اس کی ہے، بہادری اس کی ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونے میں افضلیت ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو ایک ان پڑھ آدمی تلاوت کر رہا ہے، جو پورے کفار مکہ مل کے ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں فضیلت ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ کہ نبی آپ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ لوگ اور اعتراض کرتے، تو آپ تو اس سے پہلے پڑھے بھی نہیں. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور آپ نے لکھنا بھی نہیں سیکھا. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ تب تو یہ لوگ اور انکار کرتے. اس آیت کا یہی ترجمہ ہے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تب تو آپ پر اور اعتراض کرتے کہ یہ نبی اپنی من گھڑی بات کہہ رہا ہے، یہ کسی سے سیکھ کے کہہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہونے کے باوجود قرآن جیسی عظیم کتاب پیش کر رہا ہے، جو پورے دنیا اس کے جیسا پیش کرنے سے عاجز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں فضیلت ہے. بل هو آیات بینات بلکہ یہ کھلی دلیل ہے، روشن دلیل ہے، ظاہر ہے. فی صدور الذین اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ہے، جو جانکاری رکھتے ہیں، پڑھنا لکھنا سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ روشن دلیل ہے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تصدیق کرنے کا. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور ظالم ہی لوگ اس کا انکار کر سکتے ہیں. جو سمجھ بوجھ کتابوں سے واسطہ ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن شریف کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، اور نبی پر جو معجزہ آیا، جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، پہاڑ سے پہاڑ پھٹا، گابن اونٹنی نکلی، کچھ دن کے بعد وہ اونٹنی ختم ہو گئی، معجزہ ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی میں سانپ بننے کی صلاحیت، روشنی کی صلاحیت اور بھی دیگر چیزوں کی تھی، وہ وقت کے حساب سے ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام پہ مائدہ دسترخوان اترا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ من و سلوہ اترا تھا. یہ معجزہ وقتی طور پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن جیسی عظیم کتاب جو رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی، اور جب جب بھی پڑھے گا طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی، یہ قرآن اور نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن سے دل لگانا چاہیے. قرآن صرف قسم کھانے کی چیز نہیں ہے، قرآن صرف طاق میں برکت کے لیے رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اللہ نے تلاوت کے لیے اتارا ہے. قرآن جو معنی رکھا ہے اس کتاب کا، یہ قرآن پڑھنے ہی سے مشتق ہے، اسی سے نکلا ہے. اس کو پڑھا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا، تبھی اس کا حق ادا ہوگا. صرف طاق پر سجا کے رکھ دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. اور قرآن دنیا میں پڑھنے والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے. کہا گیا یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے کو اللہ فرمائے گا اقرا، پڑھتے جاؤ، ورتقی اور منزل چڑھتے جاؤ، جیسا کہ تم نے
دنیا میں ایک ایک آیت کو پڑھا تھا، آج تمہاری منزل وہی ہوگی جو سب سے آخری آیت ہوگی۔ 6666 تقریباً آیت ہے، اتنی اونچی منزل ملے گی قرآن کے پڑھنے والے کو۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ جن کو نہیں آتا ہے چند صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے زبانی ہو یا دیکھ کے ہو۔ قرآن فائدہ کیسے پہنچاتا ہے؟ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا جائے کہ ہاں وقت پہ قرآن فائدہ دے گا۔ ایک قاری صاحب تھے، قاری صاحب کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو۔ ایک قاری صاحب تھے، ٹیوشن پڑھا کے موٹر سائیکل سے آ رہے تھے، ٹریفک پولیس نے ان کو روک لیا کہ آپ کے لائٹ میں روشنی تیز نہیں ہے، آپ کا چالان کٹے گا۔ قاری صاحب نے بہت آرزو منتی کیا کہ ہم کل لگوا لیں گے، آج فرصت دے دیجئے۔ ایک نہیں مانا، کہا نہیں آپ کا چالان کٹے گا ہی۔ کہا ٹھیک ہے کاٹیے۔ تو پولیس والے تو نام پوچھتے ہی نا کہ کیا نام لکھیں، تو قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ قاری صاحب نے کہا قطعی السجل للکتب، یہ 17ویں پارے میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کیا ہوگا جس دن آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ کے بانس کے نلکا میں جیسے رکھتے ہیں لوگ شجرہ وغیرہ یکے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطعی السجل للکتب کہ اس دن اے لوگوں تمہارا کیا ہوگا جس دن آسمان جیسا بلند چیز کو ہم مور اور لپیٹ کے بانس کے نلکے میں رکھ دیں گے۔ یہ اس کا ترجمہ 17ویں پارے میں ہے۔ تو ان قاری صاحب نے کہا کہ جی میرا نام ہے قطعی السجل للکتب۔ کہا ٹھیک ہے آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، کہ تم کو بھی اور جو تمہارے ساتھ تمہاری امتی ہے ہم سب کو نجات دیں گے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ میرے باپ کا نام ہے عَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ یہ تو اچھے جو حافظ عربی نہیں پڑھے ہیں ان سے بھی لکھنا نہیں ہوگا، پولیس والے کی نانی مر جائے گی، یہ قطعی السجل للکتب عَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ لکھ ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے قاری صاحب آپ جائیے لیکن کل لگوا لیجئے گا۔ تو یہ قرآن کا ایک فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ ظالم لوگ ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، جو بات ابھی ہم نے کہا کہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو ان کے ساتھ بہت سارے معجزات کیوں نہیں دیے؟ تو اللہ کرتے ہیں کہ اے نبی آپ صرف کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، نشانی اور معجزات کا دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہمارا کام تو یہ ہے کہ جہنم سے ڈرانا اور جنت کی خوشخبری دینا، اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ان لوگوں کو کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ جس کتاب کو ہم نے اتارا ہے یہ رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی۔ یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمہ، اس کتاب میں رحمت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، اس معنی کر کہ اس کو سمجھ کر اس کو پڑھ کر جو صحیح راستے پہ چلے گا اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جو قوم یقین کے ساتھ اس قرآن کو دیکھے گا پڑھے گا سمجھے گا تو اس کے لیے اس میں نصیحت بھری ہوئی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم نبی ہیں یا نہیں ہیں، اعلان کیا تم مان لو، اس پہ گواہ معجزہ عجوبہ چیز یہ قرآن مقدس ہی ہے۔ اگر اس کو بھی نہیں مانتے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی ایک گواہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔
یعلم ما فی السماوات والارض، وہی رب تو ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں جو چیزیں ہیں اس کی وہ خبر رکھتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، جن لوگوں نے باطل پہ ایمان لایا، بت پہ، درخت پہ، منت پہ، سماجت پہ، دریا پہ، پہاڑ پہ، سورج پہ، ہواؤں پہ، چرند پہ، پرند پہ، مختلف قوم ہے، سب کا اپنا عقیدہ ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، کہ جو باطل کو مانا، وکفروا باللہ، اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹے والے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ہم تو اتنا کر کے بھی دندنا رہے ہیں۔ جیسا آج کے زمانے میں ہماری عادت ہے، ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، غلط راہ اختیار کرتے ہیں، پھر بھی مکان ہے، زمین ہے، اولاد ہے، عہدہ ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی تو ٹھیک ہیں، یہ لوگ تو بے وقوف ہیں جو قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں اور قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، ہم کتنے اچھے بھلے برے ہیں، بھلے ہیں، پھلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر عذاب کا وقت متعین نہیں ہوتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو عذاب تو ایسا اچانک آتا کہ ان لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ حجاج کرام ٹور پہ گئے ہوں گے بس سے، تو ہم یہاں کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے دائیں طرف سے جو سڑک گئی ہے، وہ سڑک کا پہلا موڑ پہ جا کے مسجد اجابہ ایک ہے، اندر جانے نہیں دیتا، گاڑی نہیں رکتی، لیکن مسجد کے قریب میں اس گاڑی کو روک دیا جاتا ہے، حجاج کرام کو بتایا جاتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں اللہ سے 3 دعا کیا تھا۔ ایک تو یہ کیا تھا کہ میری امت پہ قحط نازل نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مان لیا۔ دوسری دعا یہ کیا تھا کہ یا اللہ میری امت کا، پورے امت کو ہلاک مت کرنا، جیسے اور کو آندھی طوفان سے سارے کو ملیہ میٹ کیا، اللہ نے اس کو بھی مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا یہ کیا تھا کہ یا اللہ میری امت کا چہرہ مسخ مت کرنا۔ پہلے کیا تھا، رات میں گناہ کرتے، دن میں سمجھ میں آ جاتا، کوئی بندر، کوئی خنزیر، کوئی کالا، کسی کا چہرہ گھوم جانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ سے ان تینوں چیزوں کو منوا لیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا عَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ اگر آپ سے وعدہ نہیں کیا ہوتا تو عذاب تو آ ہی کر رہا تھا، اور عذاب ایسا آتا کہ ان کو عقل و شعور بھی کام نہیں کرتا کہ کیسے ہو گیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر آگے فرماتے ہیں يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ اتنی بات کے بعد بھی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ عذاب آنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لے آوے۔ اور اس دن، جس دن گھیرے میں لے گی جہنم، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، کہ جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا اوپر سے، نیچے سے، یعنی چاروں طرف سے، اور پھر یہ کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، اس عمل کا بدلہ چکھو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون، اے میرے بندے جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت بڑی ہے، فایایا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ یہ مکہ میں ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو مسلمان گو مگو میں رہ گئے تھے کہ ہجرت کریں یا نہیں، مدینہ جائیں یا نہیں، حبشہ جائیں یا نہیں۔ تو
اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم کو فکر کس بات کی ہے؟ مکہ جیسے میری زمین ہے، میری ملکیت ہے، تو پورے دنیا ہی میری ملکیت ہے۔ ان ارضی واسع، میری زمین بہت بڑی ہے، نکل جاؤ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اور میری ہی عبادت کرو۔ اس جگہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس قدرت ہے اور اس کو عبادت کرنا مشکل ہے، اللہ کو ماننا، داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، مسجد بنانا، نماز کا پڑھنا، اذان کا دینا، قرآن کی تعلیم کرنا، پردے میں رہنا، اگر یہ کٹھن ہو جائے حکومت کی طرف سے اور میرے پاس کہیں منتقل ہونے کی قدرت ہے، تو اس وقت ہجرت فرض ہے، اس وقت ہجرت فرض ہے۔ اور اگر اسلامی ممالک بھی ہے، بادشاہ مسلم ہے، لیکن فسق و فجور عام ہے اور اللہ کے نیک بندے صحیح ڈھنگ سے وہاں دین پہ چل نہیں پاتے، تو اس اسلامی ملک سے بھی کسی اور جگہ منتقل ہو جانا تاکہ اپنے ایمان کو ہم بچا سکیں واجب ہے، واجب ہے۔ ہندوستان میں ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوستان نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے، بلکہ ابھی تک ہندوستان دارالامن ہے۔ یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں مودی سرکار کی، یہ وقتی طور پر ظلم ہے، قانوناً نہیں ہے، اور پھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تعلیمیں ہو رہی ہیں، داڑھی ٹوپی ہے، برقع پہن کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت یہاں فرض نہیں ہے۔ پھر بھی قدرت استطاعت کے ساتھ اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے مستحب اور ثواب تو ضرور ہوگا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسع فإیایا فاعبدون، اور اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ نکلیں گے، ہجرت کریں گے، ہم مارے جائیں گے، تو یہ بات تو تم سمجھ لو، ذہن میں بٹھلا لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے تم کافروں کے ہاتھ سے مارے جاؤ یا تم اپنے ہی موت سے مرو۔ چو آہنگ رفتن کند جانے پاک، چے برتخت مردن چے بر روئے خاک، کہ جب جان جائے گی تو چاہے ہم کیچڑ میں مریں یا پھول کے تخت پہ مریں، کہیں تو مرنا ہی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا چو آہنگ رفتن کند جانے پاک، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک، کہ جب جان جائے گی تو چاہے نالے اور کیچڑ میں مریں یا پھول کے گدے پہ مریں، مرنا تو ہے ہی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور ہماری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اچھا کام کیا، لنبوئنہم من الجنہ، ہم اس کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، غرفا تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ دیکھا ہے کہیں تو ایسا مکان شاید نہیں ہوگا، لال قلعہ اگر جائیے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جہاں پر شاہ جہاں یا اور مغلیہ حکومت جو بادشاہ جہاں پہ دربار لگاتے تھے، میری کمر سے کمر اتنی بھر ہے اس کا وہ چھت، اور اس کے نیچے پیلر ہے جس کے نیچے سے پانی بڑا تیز رو سے چلتا ہے، اور اس پہ وہ بیٹھتے تھے۔ بڑا لطف اندوز ہوتا ہوگا۔ جنت کی مثال اللہ نے دیا ہے، غرفا تجری من تحتہا الانہار، کہ اوپر میں جگہ ملے گی، نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے میرے دین پہ چلنے میں، میری بات کو ماننے میں، میری بات پہ عمل کرنے میں مصیبتوں کو برداشت کیا، اس پہ صبر کیا اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب درجہ دیں گے۔ ایک لفظ ہے توکل۔ لوگ توکل کا معنی غلط سمجھتے ہیں کہ پورے دن، دیر تو نہیں ہو رہی، تھوڑی سن لیجئے۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ بیج ڈال دیا، پانی دے دیا، کھاد ڈال دیا، دیکھ بھال کرتے رہے۔ اب یہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ اس میں پھل دے گا اور ہم گھر تک لائیں گے۔ گوشت مچھلی خرید کے گھر میں دے دیا، مسالہ دے دیا، عورتیں چولہا جلائی، بنایا پکایا، اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو کھائیں گے۔ یہ ہے توکل۔ پورے دن مسجد میں بیٹھے رہ جائیں،
تسبیح ہلاتے رہ جائیں اور سوچیں کہ اللہ کھلا دے گا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کی عادت ہے کرو دھرو تب کھاؤ، اللہ کی قدرت ہے ایسے بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ توکل ہے کہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، تب ہے توکل۔ کچھ نہیں کیا، شادی کریں گے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر مرد عورت کے ملے، مرد سے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس کے بعد سے اللہ کی عادت نہیں ہے۔ بغیر مرد کے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، مگر اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص توکل کرے کہ شادی کرے ہی نہیں اور یہ ارمان رکھے کہ میرے گود میں بھی میرا بیٹا کھیلتا، یہ توکل کا ڈھونگ ہے، توکل یہ نہیں ہے۔ بس بات کو ختم کریں گے۔ توکل سنیے، کم سے کم تو تھوڑا کرنا ہی ہوگا، کم سے کم۔ ایسے ہی توکل پہ ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ چاہے گا گھر بیٹھے بھی کھلا دے گا، بغیر کچھ کیے دھیے بھی کھلا سکتا ہے۔ ایک آدمی ٹرائے مار رہا تھا کہ امام صاحب بات سچ کہتے ہیں یا جھوٹ، ٹرائے مارا، گیا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پہلا دن بھوک سے گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اب غصہ تو آ ہی رہا ہے کہ اب تو جائیں گے تو امام صاحب کو ہٹا ہی دیں گے، اس لیے کہ کہیں توکل اللہ کھلائے گا اور اللہ کھلا نہیں رہا۔ تیسرے دن لیٹا ہوا بھوک کے مارے ایک اور مسافر آیا وہ اس کے بغل میں تھوڑا دیر سستایا، ٹھنڈایا، آرام کیا، اس کے بعد اپنی گٹھری کھولا، کھانا نکالا، اپنا کھانا ہے کھا رہا تھا، اور یہ ٹکٹکی دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے اللہ کھلاتا ہے کہ نہیں۔ دیکھتے دیکھتے جب دیکھا کہ اب کم روٹی بچی ہے، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کھانس دیا۔ وہ دیکھا، پلٹ کے پوچھا بھائی صاحب کھائیں گے کیا؟ کہا ہاں۔ خیر کھا لیا اور لیا ڈنڈا، آیا امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب آپ کو تقریر کرنا نہیں آتا ہے، آپ پوری بات بیان نہیں کرتے ہیں، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے کھلا سکتا ہے، آپ نے تو ایک بات چھوڑ ہی دیا کہ اللہ بیٹھ کے کھلا تو سکتا ہے مگر اس میں کھانسنا بھی پڑتا ہے۔ اب اس امام صاحب نے کہا کہ میرے بھائی یہ کھانسنا ہی تو ایک تدبیر ہے، کم سے کم اتنا تو کیے تب جا کے روٹی ملی۔ یہ ہے تو الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ جنت کے بالا خانوں میں اس کو جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بات سن لیجئے، آج ایک آدمی ہم سے پوچھنے آئے کہ شداد کے جنت کا کیا معاملہ ہے۔ شداد ایک رئیس مالدار آدمی تھا، اور ہود علیہ السلام نبی گزرے ہیں، صالح علیہ السلام نبی گزرے ہیں، جن کو قوم عاد قوم سمود کہا جاتا ہے۔ اسی قوم کا مالدار آدمی تھا جس نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا کہ اللہ اگر جنت بناتا ہے، اللہ کے پاس اگر جنت ہے تو میرے پاس بھی جنت ہے۔ اپنے مال کے بل بوتے پر اس نے جنت بنوایا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس جنت کی عمر تقریباً 4,500 سال ہے۔ اب اگر ہم اور آپ چاہیں کہ ہم جا کے ذرا دیکھتے تو یہ ملنا مشکل ہے۔ ہاں علاقے کی نشاندہی ہے، سمجھ رہے نا۔ ایک بات اور اخیر میں سن لیجئے، اگر خراب بات میں بھی فائدہ ہو تو سن لینا چاہیے، اس کو خراب ہی سمجھ کے سن لیجئے۔ ہم سب میں ایک بات یہ ہے، جذبات یعنی ٹینشن فوراً جلدی میں آتے ہیں، اور کوئی آدمی برا نہیں مانیے گا، کوئی آدمی نہیں۔ ایک باپ کے تحت اگر چند اولاد ہیں ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔
ایک پنچ سرغنا ہیں، ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، مسجد، اسکول، مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، آپ ہمارے سب مقتدی ہیں، میرے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں حالات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ لطیفہ ہے مگر سبق ہے، سبق ہے۔ ایک مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، نکاح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کیا کہ ممکن ہے کہ اس لڑکا کی دوسری شادی ہو، ممکن ہے کہ اس لڑکا کو کوئی معاملہ اور ہو۔ تو وہ قاضی صاحب کھڑے ہو کے کہیں کہ اب نکاح شروع ہو رہا ہے، کنہیں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ بول سکتے ہیں۔ یہ قاضی صاحب نے اعلان کیا، پیچھے سے ایک عورت گود میں بچہ لیے ہوئی آ رہی تھی۔ عورت کو جب دیکھا تو لڑکی کا باپ بندوق اٹھا لیا، لڑکی کی ماں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ قاضی صاحب اپنا رجسٹر لے کے بھاگنے کے چکر میں پڑ گئے۔ لڑکی کا بھائی مار پیٹ کے لیے تیار، اس عورت کو جو دیکھا آتے ہوئے۔ لڑکی کا باپ سوچا کہ یہ لڑکا کی پہلی بیوی ہے، لڑکا کا بھائی بھی سوچا کہ یہ فراڈ کیا ہے۔ لیکن جب وہ عورت قریب آئی تو اس سے پوچھا کہ ہاں کہیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اصل میں پیچھے میں آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے سوچا آگے بیٹھ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ معاملہ کچھ تھا، بندوق نکل گیا، بارات جانے پہ چلی آئی، مارن پیٹی کی نوبت آ گئی۔ اس لیے ہر معاملے میں تھوڑا جذبات کو قابو رکھیے، آگے منزل آ رہی ہے 1-2 مہینے کے بعد، جذبات قابو میں رکھیے گا تو انشاءاللہ اللہ اس میں خیر دے گا، بھلائی دے گا۔ اور بے قابو ہو جائیں گے تو پھر بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ کتنا پیارا نبی، ساری دنیا